ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حمد و ثنا مالک لا یزال رب العزت احکم الحاکمین کے لیے خاص ہے. رکوع کہا درود و سلام امام الانبیاء سرور کائنات سرتاج انبیاء امام الہدیٰ آقا نامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر مختصر حمد و صلوات کے بعد ہم مسلمان ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول، اللہ کی کتاب قرآن مقدس کو آخری کتاب مانتے ہیں. خلاصہ یہ کہ اسلام کے جو ارکان ہیں، اسلام کی جو باتیں ہیں، ہم ان کو مانتے ہیں. جب ہم مسلمان ہیں تو اسلام کا ہم سے ایک تقاضا ہے، ہم اس تقاضے کو پورا کریں. اگر ہم اس تقاضے کو پورا نہیں کریں گے تو چاہے ہم جتنا بار کہتے رہیں، جو کچھ کہتے رہیں، وہ ہماری صداقت کی دلیل نہیں بنے گی. جب تک ہم اسلام کا تقاضا پورا نہ کریں. اسلام کا تقاضا کیا ہے؟
اسلام کا تقاضا یہ ہے، جب ہم نے داخلہ لے لیا اسلام میں، مسلمان ہو گئے، اللہ کی وحدانیت کو مان لیا، تمام رسولوں کے ساتھ آقا نامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مان لیا، قیامت کو مان لیا، تو ہمیں چاہیے پھر اسلام کا جو مطالبہ ہو ہم سے، ہم اس کو پورا کریں۔ اسلام کا جو تقاضا ہو، اسلام جو ہمیں کہے، اسلام جو ہمیں فکر دیتا ہے ہمارا وہی فکر ہو، اسلام جو ہمیں عبادات کا انداز دیتا ہے ہم عبادات کو اس انداز پہ کریں، زندگی کے معاملات اسی طرح نبھائیں جیسے اسلام چاہتا ہے ہم سے۔ اور ہمارے اندر اخلاقیات کا خوب درس ہو، ہم اخلاقیات کے حامل ہوں، جو اسلام کا تقاضا ہے، جو اسلام کا حصہ ہے۔ مختصراً اللہ کی معرفت ہو، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت ہو، اللہ رسول کی طرف سے جو ہدایت آئی ہے ہم اس کو سمجھیں، پھر اس کے مطابق زندگی بسر کریں، اور اپنے معاشرے میں اخلاقیات کو اختیار کریں۔ مختصراً یہ بات ہے، اسلام کا تقاضا ہے ان باتوں کا، ہم ان کو اپنی زندگی میں لاگو کریں، پھر سمجھا جائے گا ہم مسلمان ہیں۔ اسلام کا یہ تقاضا ہے، اس کو ہمیں پورا کرنا چاہیے، اور ہم مسلمان ہونے کے بعد پھر ادھر ادھر دیکھیں، اپنی زندگی کے کسی موڑ میں اسلام سے ہٹ جائیں، اسلام کے انداز سے دور ہو جائیں، اسلام کے طریقے سے ہٹ جائیں، معاملات میں، اخلاقیات میں، عبادات میں، احکامات میں اسلام سے ہم ہٹ جائیں، پھر یہ ہمارا یہ انداز اسلام کے تقاضے کے خلاف ہے، ہم پھر مسلمان صحیح معنی نہیں رہ سکتے۔ آئیے ذرا مطالعہ کرتے ہیں قرآن کا۔ یہ ابھی چند دن گزرے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو ہم نے زندہ کیا۔ ذرا مطالعہ کریں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں فرمایا، اذ قال لہ ربہ اسلم، اللہ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کو کہ آپ میرے فرما بردار بن جائیں، آپ میرے مطیع بن جائیں، آپ میرے منقاد بن جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اسلمت لرب العالمین، میں رب العالمین کا منقاد ہو گیا ہوں، اسلم تو میں ہو گیا ہوں، یہ نہیں فرمایا ہو جاؤں گا، میں فرما بردار بنوں گا، بن گیا ہوں۔ اللہ کے فرمان کے جواب میں کہہ دیا فرما بردار بن گیا ہوں، اسلمت رب العالمین، میں اللہ کا فرما بردار بن گیا ہوں۔ پھر فرما بردار بن کے دکھایا، مطالعہ کرو، فرما بردار بن کے دکھایا۔
جب دیکھا معاشرے میں شرک اور کفر ہے، اللہ کی پہچان نہیں ہے، اللہ کی توحید کا جھنڈا اٹھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے، پورا معاشرہ شرک اور کفر میں مبتلا ہے۔ اکیلے ابراہیم علیہ السلام توحید کی دعوت کو بلند کیا، نہیں دیکھا کہ معاشرہ میرے خلاف ہو جائے گا، حکومت میرے خلاف ہو جائے گی، گھر کا معاشرہ میرے خلاف ہو جائے گا۔ توحید کی دعوت پھیلائی، اور اس انداز میں توحید کی دعوت آدمی اگر مطالعہ کرے تو حیران رہ جاتا ہے، جان تک کی پرواہ نہیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارے مذہب کا ستیہ ناش ہو رہا ہے، شرک کا ستیہ ناش ہو رہا ہے، ہمارے مذہب کا، ہمارے بتوں کا ستیہ ناش ہو رہا ہے، تلاش تو کریں کون ہے یہ کام کرنے والا۔ کہنے لگے یقال لہ ابراہیم، لگتا ہے یہ کام ابراہیم علیہ السلام کا۔ لاؤ فاتو بھی علی اعین الناس، لوگوں کے سامنے لاؤ، سزا دو، پتہ چلے لوگوں کو، اور پتہ چلے جو اس کے ساتھ ہونا چاہتا ہے اس کو بھی پتہ چلے، تاکہ اس سے باز آ جائیں، اس دعوت سے باز آ جائیں، اس تحریک سے باز آ جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا، گفتگو ہوئی، گھر کے افراد بھی خلاف ہیں، ابا جان تک مخالف ہیں، حکومت مخالف ہے۔ جس فرد کی حکومت مخالف ہو جائے پھر اس کی جان کا کیا کہنا۔ مناظرہ ہوا، بحث و مباحثہ ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لاجواب کر دیا، جواب نہیں ان کے پاس۔ سوچنے لگے تم تو ظالم ہو، ایسے ہستیوں کی پوجا کرتے ہو جو نہ سنتے ہیں نہ بولتے ہیں نہ بات کرتے ہیں، ایسوں کی بات کرتے ہو۔ پھر خیال میں آیا لوگ کیا کہیں گے، اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر الٹے ہو گئے، کہنے لگے لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون، پتہ تو ہے تجھے بولتے نہیں ہیں، بولتے نہیں، جن میں بولنے کی استعداد نہیں، اور کیا کریں گے۔ فما یغفر لکم ولما تعبدون من دون اللہ، افسوس تمہارے عقل پہ، افسوس تمہارے عقل پہ، افسوس، ایسوں کی عبادت کرتے ہو نہ تمہارے نفع کے مالک نہ تم سے نقصان ہٹانے کے مالک۔ کہا ہاں یہ بات کہہ دی، یہ بات کہہ دی۔ میدان ہے، مناظرہ کا میدان مقرر ہو چکا، حکومت کے افراد موجود ہیں، لیکن بات میں نرمی نہیں کی، کھل کر بات کی۔ کہنے لگے یار اس کا تو جواب نہیں ہے، اور اس کا اور کوئی جواب نہیں۔ حرکوا وانصروا آلہتکم، یہ تو ایسے ہی ختم ہوگا پروگرام، اس کو جلاؤ، اپنے معبودوں کی مدد کرو، اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ عجیب بات ہے، مشکل کشاؤں کی مدد کرو۔ مشرک کا عقل صحیح نہیں ہوتا، وہی عقل صحیح ہوتا تو ایسے کرتا۔ اور پھر حرکوا وانصروا آلہتکم، اس کو جلاؤ، اس کو ختم کرو، اس کا وجود بالکل ختم کر دو۔ وانصروا آلہتکم، اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ تیار ہو گئے، پتہ تھا ان کو یہ تحریک مؤثر ہے، مؤثر تحریک ہے، اگر یہ چلتی رہی تو یہ سیاست ہم سے نکل جائے گی، امامت ہم سے نکل جائے گی، سرداری ختم ہو جائے گی۔ اس کا طریقہ واحد یہی ہے، حرکوا وانصروا آلہتکم، وانصروا آلہتکم۔ کام شروع ہو گیا، لکڑیاں جمع ہو رہی ہیں، بہت بڑا ڈھیر لگایا لکڑیوں کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھ رہے ہیں
لکڑیاں جمع ہو رہی ہیں، آگ کے شعلے نکل رہے ہیں، پتہ ہے، مگر کہہ چکے ہیں اسلمت لرب العالمین. یہ نہیں کہا پتہ ہے ابھی مجھے آگ میں جلایا جائے گا، میرا جسم آگ میں جائے گا، آگ میرے چمڑے کو ادھیڑ کر رکھ دے گی، میرے جسم جلے گا. کتنا تکلیف ہوتی ہے اگر ایک انگلی کو انگارہ لگ جائے اچانک، آدمی پریشان ہوتا ہے. پتہ ہے میرا جسم جلے گا، لیکن پرواہ نہیں کی. یہ نہیں کہا اللہ میں تو تیرا ماننے والا، اللہ میں تو موحد ہوں، اللہ تیرا بندہ ہوں، تیری رضا کے لیے، تیرا نام بلند کرنے کے لیے میں نے توحید کا جھنڈا اٹھایا. یہ آگ میرے لیے تیار ہے، اللہ اگر آگ میں جاؤں تو پھر تیرے ساتھ میرے تعلق کا کیا فائدہ. یہ نہیں کہا کیوں؟ جو کہہ چکے تھے اسلمت لرب العالمین، کہہ چکے تھے اسلمت لرب العالمین، میں رب العالمین کے لیے منقاد ہوں، حالات جیسے ہوں گے، پریشانیاں جو بھی آئیں گی برداشت کروں گا، مصائب آئیں گے برداشت کروں گا. جان اللہ نے دی ہے، اللہ کے لیے وقف ہے، کبھی دل میں کوئی خیال ایسا نہیں لاؤں گا جو میرے اور اللہ کے درمیان کمزوری کا باعث بنے. اللہ تو جانتا تھا. قرآن کا مطالعہ کرو، کسی مقام پہ بھی یہ بات نہیں اللہ یہ انہوں نے آگ جلا رکھی ہے مجھے جلانے کے لیے، نہیں، مگر اللہ تو جانتے تھے ابراہیم میرا بندہ ہے، میرے لیے اپنی جان دے رہا ہے، میرے لیے اس کا کوئی اور مقصد نہیں، میری توحید کو بلند کرنا، میری وحدانیت کو بلند کرنا. اللہ نے فرمایا قلنا یا نار اے نار کونی بردوں و سلاما، میرا بندہ تیرے اندر آ رہا ہے، وہ میرا ہے، میرے ساتھ اس کا تعلق ہے، اس نے اپنی جان میرے حوالے کر دی اور اس کو بچانا میرا کام ہے. پورے معاشرے کے لوگ اس کی جان لینے پر تیار ہیں، میں بچانے والا ہوں، میں بچا کے رکھوں گا. قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم. کہنے کا مقصد اسلمت لرب العالمین، کہیں ذکر بھی نہیں کیا، اشارہ بھی نہیں کیا میں تو تیرا بندہ ہوں، آگ میں جاؤں لوگ کیا کہیں گے، تیری توحید کا کیا بنے گا. نہیں کہا. پھر وَوَصَّى بِهَا، یہ ملت اسلام، یہی ملت اس کی وصیت کی ابراہیم و بنی ہے، اپنی اولاد کو یہی وصیت کی، خصوصاً یعقوب علیہ السلام کو یہی وصیت کی. کیا فرمایا؟ یا بنیہ، اے میرے پیارے بیٹو، اے میرے پیارے لخت جگرو، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ نے تمہارے لیے دین کو پسند کیا، اللہ پاک نے تمہارے لیے طرز زندگی کو چن لیا، اللہ نے منتخب فرمایا، اللہ نے تمہارے لیے اس کا انتخاب کیا. اب سنو میں کہتا ہوں فلا تموتن الا وانتم مسلمون، زندگی اس انداز پر گزارو جب تمہاری موت آئے، اس حالت میں موت آئے تم اللہ کے فرما بدار ہو جاؤ. مخلص باپ کا انداز یہی ہوتا ہے، مخلص استاد کا فکر یہی ہوتا ہے کہ شاگرد اچھے ہو جائیں، فکر اچھا ہو جائے. مخلص ماں باپ کا فکر یہی ہوتا ہے کہ میری اولاد، میرے بچے، ان کا فکر صحیح ہو، ان کی زندگی کا عمل صحیح ہو، ان کا اللہ کے ساتھ تعلق صحیح ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام خود بھی کیا فرمایا؟ اسلمت لرب العالمین، اپنی اولاد کو بھی وصیت فرمائی فلا تموتن الا وانتم مسلمون. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ماں باپ کی کیا ذمہ داری ہے اور ہم مسلمانوں کی کیا ذمہ داری ہے. اسلام لانے کے اعتبار سے ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہم اسلام سمجھیں، اللہ رسول کے ساتھ تعلق جوڑیں،
اللہ رسول کی طرف سے جو رہنمائی اور ہدایت آئی ہے اس پر عمل کریں، معاشرے کو اچھا بنائیں، اس انداز میں بنائیں کہ معاشرہ ہم سے متاثر ہو، نہ کہ ہم معاشرے سے متاثر۔ جب ہم مسلم ہیں، ہم اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے والے ہیں، تو معاشرہ ہم سے متاثر ہو، ہم معاشرے سے متاثر نہ ہوں۔ لیکن صورتحال آج کیا ہے؟ آج یہی ہے، ہم معاشرے سے متاثر ہیں، جو خرابیاں معاشرے میں ہیں آج ہمارا نوجوان ان خرابیوں سے متاثر ہے، ان خرابیوں میں مبتلا ہے، جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہمارے انداز سے معاشرہ متاثر ہوتا، جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے معاشرہ متاثر ہوا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کتاب و سنت کی دعوت بھی دیتے تھے، کتاب و سنت کے ذریعے بھی دین پھیلایا، اور اپنے انداز سے، سیرت سے بھی دین پھیلایا، اپنی سیرت سے بھی دین پھیلایا۔ معاملات کرتے تھے اسلامی انداز میں، ان کا کھانا پینا ہوتا تھا اسلامی انداز میں، سفر حضر ہوتا تھا اسلامی انداز میں۔ غیر مسلم صحابہ کو دیکھ کر متاثر ہوتے، مسلمان ہوتے کہ واقعی ان کا انداز ہمارے انداز سے مختلف ہے، ان کا طریقہ کار ہمارے طریقہ کار سے مختلف ہے، ان کے معاملات ہمارے معاملات سے مختلف ہیں۔ لیکن آج دیکھنے میں کیا آتا ہے؟ جو کام غیر مسلم کرتا ہے وہی مسلم کرتے ہیں، جس انداز میں غیر مسلم معاملات کرتے ہیں اسی انداز میں مسلمان معاملات کرتے ہیں۔ فرق ہونا چاہیے مسلم اور غیر مسلم میں، مسلم اور غیر مسلم میں شرعی طور پہ فرق ہے، فرق ہونا چاہیے، لباس میں بھی فرق، اور جسم کی وضع قطع میں بھی فرق ہونا چاہیے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں غیر مسلموں کے انداز کو، ان کی وضع قطع کو وہ ہمیں دکھاتے ہیں، ہم ان سے متاثر ہو کر ہم اپنی وضع قطع بھی وہی بناتے ہیں، لباس بھی اسی انداز کا بناتے ہیں، اپنے بال بھی اسی انداز پہ بناتے ہیں، اپنے چلنا اٹھنا بیٹھنا بھی اسی انداز میں بناتے ہیں۔ نہیں، کیا ہونا چاہیے؟ فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اسلامی معاشرے کو اختیار کرو، اسلامی انداز کو اختیار کرو، اپنی وضع قطع اسلام کے انداز کی، لباس اسلامی، خوشی غمی کے انداز اسلامی ہونے چاہیے، غیر اسلامی نہیں ہونے چاہیے۔ یہ ہے تقاضا اسلام کا، ہم مسلمان ہیں، اسلام کے تقاضے کے مطابق زندگی بسر کریں۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اور مخلص ماں باپ کا فکر کیا ہوتا ہے؟ مخلص ماں باپ کا فکر یہ ہوتا ہے کہ اولاد اچھی ہو، اولاد صحیح ہو، ان کی آخرت کا فکر جس کو ہے وہ ماں باپ مخلص ہیں۔ جن کی اپنی اولاد کی آخرت کا فکر نہیں، دنیا کا فکر ہے، آخرت کا فکر نہیں، وہ ماں باپ مخلص نہیں۔ بھائیو، جس طرح ہم جسم کی غذا کا سوچتے ہیں، جسم کی غذا کا فکر کرتے ہیں، سردی گرمی سے جسم کو بچانے کے لیے انتظام کرتے ہیں، روح کی غذا کا بھی ہمیں سوچ ہونی چاہیے، روح کی غذا کا ہمیں فکر ہونا چاہیے، اور زیادہ فکر ہونا چاہیے۔ جسم کی غذا، جسم کے لیے اسباب ہم کسی نہ کسی انداز میں ہمیں مہیا ہو جاتے ہیں، لیکن روح کی غذا کے لیے ہمیں فکر زیادہ ہونا چاہیے۔ اگر ہمارا فکر رہا روح کی غذا کے متعلق تو یاد رکھو دنیا میں بھی ہمارا روح راحت والا ہوگا، سکون والا ہوگا، آخرت میں بھی تو سکون ہی ہوگا، ورنہ بے سکونی کی زندگی ہوگی۔ ماں باپ کو اولاد کا فکر ہونا چاہیے، اس لیے فرمایا یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اے میرے پیارے بیٹو۔ وہ کون ہے؟ نبوت کے خاندان کے لوگ ہیں، عامی لوگ نہیں، نبوت کے خاندان کے لوگ
لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اپنا فریضہ سمجھا کہ اپنی اولاد کو وصیت کریں، یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ماں باپ کی ذمہ داری ہے اولاد کا فکر کرے، اولاد کو اسلام کی راہ سکھائے، اسلام کے بارے میں فکر کرے، اور اولاد کی بھی ذمہ داری ہے ماں باپ کا خیال رکھے، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک رکھے۔ اولاد کی بھی ذمہ داری ہے، اسلام کا حصہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا، ای الاعمال افضل، کون سا عمل اللہ کے ہاں پسندیدہ افضل ہے؟ فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نماز وقت پہ پڑھنا۔ نماز پڑھنے کے بارے میں نہیں پوچھا کیونکہ پڑھنا لازم تھا۔ الصلاۃ علی وقتہا یعنی فرمایا نماز پڑھو، نماز پڑھنا تو لازم ہے۔ الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو وقت میں پڑھنا یہ افضل عمل ہے۔ پھر ساتھی نے پوچھا کہ اس کے بعد پھر کون سا عمل بہتر ہے؟ فرمایا بر الوالدین، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک رکھنا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ اللہ اکبر! ہم مسلمان ہیں لیکن ہمارے معاشرے میں اسلام کا رنگ تھوڑا نظر آتا ہے، اسلام کی خوشبو کم نظر آتی ہے۔ فرمایا وبر الوالدین، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، ماں باپ کا خیال رکھنا۔ وہ ماں باپ جو تیری بچپنی میں تو خرابی میں آلودہ ہوتا تھا، تیری والدہ تجھے صاف ستھرا کرتی تھی، تجھے نہلاتی تھی، تجھے کپڑے پہناتی تھی۔ وہ باپ جو آج بوڑھا ہو چکا ہے، جب تو بچہ تھا تیری خوراک کے لیے وہ مزدوری کرتا تھا، سردی گرمی برداشت کرتا تھا، مزدوری کر کے تیری خوراک کا انتظام کرتا تھا، پھر مزدوری کر کے تجھے سکول بھیجنے کے لیے فیس بھیجتا تھا، مزدوریاں کر کے تجھے پڑھایا، اتنا ہو گیا، تو انجینئر بن گیا، تو ڈاکٹر بن گیا، تو کسی عہدے پر ہو گیا۔ اب تو سمجھے میں تو ایسا ہی پیدا ہوا ہوں، ذرا خیال تو کر ماں باپ کا، خیال کر، اس وقت کا خیال کر۔ اب تیرے ماں باپ اس کیفیت کو پہنچ چکے ہیں، صاحب فراش ہیں، چلنے پھرنے سے عاجز ہیں، کمانے سے عاجز ہیں۔ ایک وقت تھا تو بھی کمانے سے عاجز تھا، چلنے پھرنے سے عاجز تھا، گندگی میں تو پڑا ہوا ہوتا تھا، تو چلنے پھرنے سے عاجز تھا۔ تیرے والدین نے تیری خدمت کی، اب تیرے والدین اس نوبت کو پہنچ چکے ہیں، چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہیں، روزی کمانے کے قابل نہیں ہیں، اپنے علاج معالجے کے لیے کافی نہیں ہیں۔ ذرا خیال تو کر، اس وقت کا خیال کر جب تو ایسا تھا۔ وبر الوالدین، ماں باپ کا خیال رکھنا۔ پھر میں ثم عیون، اے جناب سردار دو عالم امام الانبیاء سرور کائنات، اور فرمایا اور کون سا عمل ہے جو اللہ کو پسند ہو؟ فرمایا ثم الجہاد، پھر اللہ کے راہ میں اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے کوشش کرنا۔ اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے جہاد کا ایک شعبہ ہے، میدان میں جانا، جان دینا، یہ جہاد کا ایک شعبہ ہے۔ ویسے جہاد کس کو کہتے ہیں؟ جہاد کا معنی ہے کوشش، دین کی سر بلندی کے لیے کوشش، دین کی سر بلندی کے لیے۔ مساجد بنانا جہاد میں شامل، مدارس بنانا جہاد میں شامل، لوگوں کو دعوت و تبلیغ کے لیے پروگرام بنانا جہاد میں شامل۔ ہر وہ کوشش جس کا مقصد یہ ہو اللہ کا دین بلند ہو، اللہ کا دین مضبوط ہو، بلند ہو، ہر وہ کوشش کیا ہے؟ جہاد ہے۔ اللہ نے فرمایا وجاہدہم بہی وجاہدہم بہی جہادا کبیرا۔ اے میرے پیغمبر آقا نامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن سناؤ، قرآن بیان کرو، قرآن تلاوت کرو، قرآن انہیں سناؤ۔ وجاہدہم بہی جہادا کبیرا، قرآن کے ذریعے ان کا فکر صحیح کرو، ان کی سوچ صحیح کرو، ان کی عملی زندگی بہتر بناؤ، یہ جہاد ہے۔ سورۃ الفرقان 19 پارہ، سورۃ فرقان 19 پارہ، یہ جہاد ہے۔ وجاہدہم بہی جہادا کبیرا۔
یہ بھی جہاد ہے۔ مسجد بنانا تاکہ مسلمان اکٹھے ہو کے نماز پڑھیں، تاکہ بچوں کا انتظام کیا جائے، قرآن پڑھیں، دین سیکھیں۔ مدارس بنانا تاکہ مسلمان قرآن سمجھیں، مسلمانوں کی اولاد قرآن سمجھے۔ اسی طرح جو بھی پروگرام ایسا ہو جس میں اسلام کی دعوت ہو، مسلمانوں کی اصلاح ہو، ہر وہ پروگرام ایسا وہ جہاد۔ ثم الجہاد ہو، پھر جہاد یہ اچھا عمل ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی خیبر، ہم خیبر کی طرف گئے خیبر کو فتح کرنے کے لیے۔ خیبر یہ یہودیوں کا علاقہ تھا، مدینہ سے کچھ میل کے فاصلے پر تھا، یہودیوں کا علاقہ۔ ہم وہاں گئے، ففتح اللہ علینا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیبر کو ہم پر فتح کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے جھنڈا دیا، آپ نے جھنڈا دیا، فرمایا جاؤ جاؤ لڑائی کرو، اللہ تمہیں فتح دے گا، جاؤ۔ اللہ اکبر۔ پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا، پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند قدم آگے چلے، کوئی مسئلہ یاد آیا، مسئلہ یاد آیا، حضرت سے پوچھنے لگے، منہ دوسری طرف تھا، پوچھنے لگے۔ آپ نے فرمایا تھا پیچھے نہیں دیکھنا، پیچھے نہیں دیکھا، منہ دوسری طرف تھا، مسئلہ پوچھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے لڑائی کے لیے بھیج رہے ہیں، بتائیں میری لڑائی کا مقصد کیا ہو؟ فرمایا لڑائی کا مقصد یہ ہے کہ اللہ الہ الا اللہ کہے، مسلمان ہو جائیں، جب کلمہ پڑھ لیں پھر لڑائی ختم۔ فقط حفظوا دماءہم و اموالہم، اگر مسلمان ہو جائیں تو خون بھی محفوظ، جان بھی محفوظ۔ اللہ کے سر بلندی کے لیے دیکھو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فکر دیکھو، فکر دیکھو کیسی اتباع ہے۔ خیبر فتح ہو گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فلم نغنم ذہبا ولا ورق، ہمیں غنیمت کے مال میں کوئی نقدی سم نہیں ملی، سونا چاندی نہیں ملا۔ نغنم المتاع والطعام والثياب، کپڑے ملے، کھانے پینے کی چیزیں ملیں، کوئی گھریلو استعمال کی چیزیں ملیں، نقدی نہیں ملا، درہم دنانیر نہیں ملے، سونا چاندی نہیں ملا۔ غزوہ خیبر فتح ہو گیا، حتیٰ نزلنا الوادیہ، خیبر سے فارغ ہوئے، حضرت علیہ الصلوۃ والسلام بھی اور ہم بھی ایک مقام پہ وادی میں اترے۔ حضرت علیہ الصلوۃ والسلام کا خادم غلام، جو آپ کا غلام تھا، یعنی غزوات میں ایک مرد حضرت علیہ الصلوۃ والسلام کو ملا تھا جو آپ کا غلام تھا، آپ کا غلام، آپ کی خدمت کرنے والا، آپ کے ساتھ بیٹھنے والا، آپ کے سفر و حضر میں رہنے والا، وہ حضرت کی خدمت میں ہے، یا ہلو راہلہ، حضرت کی اونٹنی کا پلان اتار رہا ہے، پلان اتار رہا ہے۔ فرمی بسہم، اچانک تیر لگتا ہے دشمن کی طرف سے، دشمن کی طرف سے تیر لگا، جان چلی گئی۔ صحابہ کرام خوش ہو گئے، کہنے لگے ہنیئن، ہنی کا معنی مبارک، ہنیئن لہو شہادہ، ہنیئن مبارک، اس کے لیے تو شہادت ہو گئی، شہادت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہادت۔ کیسے؟ سفر غزوات کا ہے، غزوہ کا سفر ہے، پھر حضرت علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جان چلی گئی۔ ہنیئن لہو شہادہ، مبارک اس کے لیے شہادہ۔ لیکن سنو، سردار دو عالم، امام الانبیاء، سرور کائنات، امام الانبیاء سرور کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلا والذی نفس محمد بیدہ، ہرگز نہیں، اس کے لیے شہادت نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان جس کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے ہاتھ میں، مجھے اللہ کی قسم اس کے لیے شہادت نہیں۔ کیوں شہادت نہیں؟ میں دیکھ رہا ہوں الا الشملۃ تلتہب علیہ نارن، وہ چادر جو خیبر کی غنیمت کے مال سے انہوں نے اٹھائی تھی، ابھی خیبر کا مال تقسیم نہیں ہوا تھا، انہوں نے اٹھائی تھی، وہ تو اس پر آگ
آگ بھڑکا رہی ہے، آگ کے شعلے پر واقع ہو رہے ہیں، یہ شہید نہیں ہے، جنت نہیں ہے، شہید نہیں ہے، یہ جہنم آگ میں، آگ اس چادر کے نتیجے میں اس کے لیے آگ ہے۔ مسلم کی روایت ہے۔ اب بات سنو، حضرت علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام، اس سے بات سمجھ جائیے، اگر کسی نے حق دینا ہے، مالی حق دینا ہے، ادا نہیں کیا مر گیا، تو یاد رکھو جب تک اس کا حق ادا نہیں کرے گا، چاہے وہ دنیا میں نیک عمل کرتا ہے، حج کرتا ہے، عمرے کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، نفلی خیرات و صدقات کرتا ہے، مگر لوگوں کے حقوق تلف کرتا ہے، اس کے لیے کوئی مغفرت نہیں جب تک اس کا حق ادا نہ کرے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی ہے، آپ کا خادم ہے، خدمت کرنے والا، وہ تقسیم نہیں ہوا تھا مال، اس میں دوسروں کا بھی حق تھا، دوسروں کے بھی حق تھا، یہ معلوم نہیں پتہ ہے کس کے حق میں آتی، کس کے حصے میں آتی یہ چادر، تقسیم ہوتی تو پھر پتہ چلتا، تقسیم سے پہلے اٹھایا، صحابی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے، خدمت گزار ہے، سن لی نا بات، فرمایا شہید نہیں، تم تو مبارکیں دے رہے ہو، تم تو شہادت کی گواہی دے رہے ہو، مگر میں کہتا ہوں مجھے اللہ کی قسم شہید نہیں، بلکہ وہ چادر اس کے لیے جہنم کا سبب بن رہی ہے، جہنم کا ایندھن ہے۔ اور ہم آپ خود سوچو مسلمانوں، خود سوچو، جو کسی کے پلاٹ پہ قبضہ کیا ہوا، کسی کی زمین پہ قبضہ کیے ہوئے ہے، کسی کے مکان پہ قبضہ کیے ہوئے ہے، مسلم ہے، نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، کیا بنے گا اس شخص کا؟ کیا بنے گا اس کے لیے؟ کیا ہوگا؟ آپ خود سوچ لیجئے، جہنم کے علاوہ اور کیا بنے گا۔ اور ایک بات اور سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے، خادم ہے، خدمت گزار، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق نے اس کو فائدہ نہیں دیا، ساتھ رہنے نے فائدہ نہیں دیا۔ اس سے ثابت ہوا ہر ایک اپنے لیے وہ کام کرے، محنت کرے، کسی پر بھروسہ نہ کرے، کسی پر سہارا نہ لے کہ فلاں بزرگ میرے سفارش کریں کہ میں جنت میں، میرا تعلق فلاں بزرگ کے ساتھ ہے، میرا تعلق فلاں گدی کے ساتھ ہے، میرا تعلق فلاں کے ساتھ ہے، لہذا مجھے پریشانی کی ضرورت نہیں، جب جائیں گے سفارش ہوگی، جنت میں چلے جائیں گے۔ نہیں، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم جہنم میں، آگ میں جا سکتا ہے تو ہم کون ہیں کسی کا سہارا لیتے ہوئے جہنم کے مستحق بنے؟ نہیں، ہر ایک کو اپنی فکر کرنی چاہیے، سوچ بچار اپنی کرنی چاہیے، فکر پیدا کرنا چاہیے، فکر صحیح ہو، عمل صحیح ہو تو پھر کامیابی ہوگی۔ اس حدیث سے یہ بات سمجھ آئی، اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے حق لو، کسی کا حق تلف نہ کرو، کسی کا حق نہ مارو۔ اگر کسی کا مالی حق مارا گیا تو قیامت کے دن اس کو حساب دینا ہوگا۔ یہ بات سب صحابہ نے سنی۔ فجاء رجل بشراک، ایک ساتھی ایک تسمہ لایا، دوسرا ساتھی 2 تسمے لایا۔ اللہ کے رسول ضرورت تھی، جوتی خراب تھی، چلنا پھرنا مشکل تھا، فرمایا جہنم جہنم جہنم۔ ہم مسلمان ہیں، لوگوں کے مال کھاتے پیتے جا رہے ہیں، لوگوں کے مال حرف کیے جا رہے ہیں، ہمیں فکر ہی نہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ہمیں فکر نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ نماز اس وقت صحیح ہوگی جب کھانا پینا حلال کا ہو، باقی حج اس وقت صحیح ہوگا جب مال حلال کا ہو۔ اگر حرام کی کمائی ہے کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کرتا ہوں آخر میں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ 3 قسم کے آدمی ہیں، 3 قسم کے بندے، 3 قسم کے بندے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یکلمہم اللہ، اللہ ان سے پیار کی بات نہیں کرے گا، ولا ینظر الیہم، اللہ ان پر نظر رحمت نہیں فرمائے گا، ولا یزکیہم،
اللہ انہیں گناہوں سے پاک نہیں فرمائے گا. 3 باتیں. چوتھی فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, ان کے لیے دردناک عذاب ہے. 4 باتیں فرمائیں. لا يكلمهم اللہ 1, ولا ينظر إليهم 2, ولا يزكيهم 3, وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, ان کے لیے دردناک عذاب. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں, کہنے لگے خوابو و خسرو, ایسے لوگ تو تباہ و برباد ہو گئے. ایسے لوگوں کا تو کیا بنا؟ کچھ بھی نہ بنا, تباہ و برباد, یہ تو کسی کام کے نہیں. اللہ کے رسول بتاؤ وہ 3 قسم کے لوگ کون ہیں؟ 3 قسم کے لوگ کون ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسبلو, جو تکبر کی وجہ سے شلوار یا چادر ٹکنے سے نیچے لٹکاتا ہے. فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان خوبیوں سے وہ محروم ہوگا. دوسرا فرمایا المنان, جو کسی پر احسان کرتا ہے, کسی غریب پر, کسی مسکین پر, کسی یتامہ پر, کسی بیوہ عورت پر, کسی غریب ہمسائے پر کسی وقت معاونت کرتا ہے, امداد کرتا ہے, احسان کرتا ہے. پھر کسی معاملے میں کوئی اونچ نیچ ہو جاتی ہے تو اپنے احسان یاد دلواتا ہے. وہ تو ایسا ہے, وہ تو ایسا, میں نے تیرے ساتھ فلاں موقع پہ یہ کیا, فلاں موقع پہ یہ کیا, اور تو ایسا ہے, ایسا کرتا ہے. فرمایا اس کے لیے 4 وعیدیں. اللہ کلام نہیں کرے گا, نظر رحمت نہیں ہوگی, پاک نہیں فرمائے گا, دردناک عذاب. تیسرا فرمایا المنفق صلتہ بالحلف الکاذب, تجارت کرتا ہے, کاروبار کرتا ہے, معاملہ کرتا ہے, پھر اپنے سامان کو رواج دلاتا ہے, کہتا ہے اللہ کی قسم یہ سامان تو مجھے اتنا میں پڑا ہے, مجھے اتنا میں حاصل ہوا. گاہک سمجھتا ہے اس قسم اٹھا رہا ہے, چہرے پہ داڑھی بھی ہے اور پیشانی پہ نشان بھی ہے, محراب بھی ہے, قسم اٹھا رہا ہے. واقعی چیز قیمتی لگتی ہے, وہ لے لیتا ہے, لیکن وہ جھوٹ بولتا ہے. المنفق صلتہ بالحلف الکاذب, جھوٹی قسم اٹھا کر سامان کو رواج دلاتا ہے تاکہ گاہک تیار ہو جائے, لینے پہ آمادہ ہو جائے. جھوٹ بولتا ہے. سمجھو شاید چیز تھی 100 روپے کی, 120 میں بک گئی, 130 میں بک گئی, چلو بھائی 150 میں بک گئی, اندازہ لو 50 روپیہ حاصل کر لیا, 20 روپے حاصل کر لیے, لیکن یہ 20 کس کام کے جب کبھی قیامت کے دن آئے گا. لا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولہ عذاب علیم, دردناک عذاب, اللہ کے کلام نہیں ہوگی. یہ ہے اسلام کا تقاضا یہ ہے تمہارے معاملات صاف ستھرے ہوں, کوئی دھوکہ بازی نہ ہو, جھوٹی قسمیں نہ ہوں. اسلام ہمیں اچھا معاشرہ دیتا ہے. ہمیں چاہیے ہم معاشرے میں رہ کر اچھا انداز اختیار کریں, اسلام والا انداز اختیار کریں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچا پکا صحیح معنی مسلمان بنائے, کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ایک ساتھی نے سوال کیا کہ جمعہ کے دن زوال کے وقت نوافل پڑھنا, اس سلسلے میں یہ ہے
کہ صرف بیت اللہ میں استثناء ہے کہ حرم چاہے مکے کا ہو چاہے مدینہ کا، اس وقت جس ٹائم آدمی نوافل پڑھے جائز ہے. رہا مکہ اور مدینہ کے حرم کے علاوہ تو اس میں یہ ہے کہ زوال کا خیال کیا جائے، زوال کے وقت نوافل نہ پڑھی جائیں، زوال کے سے پہلے زوال کے بعد نوافل پڑھی جائے. دوسری بات یہ ہماری جماعت کے جو نوجوان ہیں ان میں بہت سستی ہے، بہت سستی، عملی بہت سستی ہے، اور یہ پریشانی کا باعث ہے جماعت کے لیے. یہ جماعت کا ذخیرہ ہیں، جماعت کا سرمایہ ہیں، لیکن عملی بہت کوتاہی ہے. نماز میں دیکھا جاتا ہے تو چاند ایک نوجوان ہوتے ہیں، باقی نہیں ہوتے. اب تو ماشاءاللہ بہت سے نظر آ رہے ہیں. نماز کی حالت یہ ہوتی ہے چوک پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو نماز میں نہیں آتے. بھائیو، صحابہ کی طرح تمہارا جذبہ ہونا چاہیے. صحابہ کے ساتھ تمہاری محبت ہے، تمہارا فکر صحابہ والا ہونا چاہیے، صحابہ والا ہونا چاہیے. حضرت معاذ و معاذ والا جذبہ ہونا چاہیے. کبھی انشاءاللہ بیان کروں گا. حضرت معاذ اور معوذ والا جذبہ ہونا چاہیے. دو جوان ہیں چھوٹی عمر والے، ان کو پتہ چلا کہ ابو جہل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے. نوجوان ہیں، غزوہ بدر کی تیاری ہو رہی ہے، تلواریں اٹھائیں. ساتھی سے پوچھا وہ کون ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے؟ وہ کون ہے؟ حضرت ساتھی مجھے یاد نہیں جو صفے بنا رہے ہیں، صفے بنا رہے سے پوچھا، ایک نے یہاں سے کھینچا، کہا وہ کون ہے؟ میں نے کہا تیرا اسے کیا کام؟ کہا میں نے سنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے. دوسرے نے ادھر سے پکڑا، کہا وہ کون ہے اس صف میں جو ہمارے رسول اللہ کو گالی دیتا ہے؟ میں حیران، کاش کے کوئی جوان ہوتے، کاش کے مضبوط جسم والے ہوتے جو ٹکراؤ کرتے پتہ لگتا. میں نے اشارہ کیا وہ ہے، ایسے چل پڑے جس طرح باز اڑتا ہے، جا کر تلوار لائی، ختم کر دیا. تھوڑی سی زندگی باقی تھی، غزوہ بدر ختم ہوئی. عبداللہ بن مسعود پہنچے، کہنے لگے کیا بات ہے، کیا حال ہے؟ کہا جوان مرتے تو ہیں غزوہ میں، جہاں جوان مرتے ہیں، جوان ہوتا وہی ہے جو غزوہ میں مرتا ہے، مگر مجھے افسوس یہ ہے قریش کے لوگ مجھے مارتے. مجھے افسوس یہ ہے مدینہ کے کاشتکاروں کے 2 بچوں نے مجھے مارا. مدینہ کے کاشتکاروں کے 2 بچوں نے مجھے مارا. اے جلال پور کے جوانوں، جلال پور کے جوانوں، صحابہ کی طرح محبت پیدا کرو. صحابہ کی طرح، صحابہ کے ساتھ محبت رکھنے والے، محبت کا اظہار کرو، اللہ کے دین کے مطابق چلو. اب آنے والے دن ہیں، 11 محرم کا جلسہ ہونے والا ہے. مستورات کی خدمت میں بھی گزارش ہے، تیاری کرو. جوانوں کی خدمت میں بھی گزارش ہے، تیاری کرو، اس جلسے کو کامیاب کرو اور اپنی زندگی بھی بہتر بڑھاؤ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون.